الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ یہ کرسی آپ پیچھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات قابل مبارکباد کے مستحق ہیں، قابل مبارکباد ہے کہ یہ 12 روزہ جشن آپ لوگ مناتے ہیں اور ہماری جماعت کے مختلف علماء اور جید علماء کے ذریعے عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، علم پاک مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ کے مختلف موضوعات پر تقاریر آپ لوگ سماعت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان اور عقیدے کو پختگی بخشتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان محفلوں کا انعقاد کرنے والے، محفلوں میں کسی طرح کا تعاون کرنے والے اور محفلوں میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کی جن آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، انہی آیتوں کی روشنی میں مجھے دیے گئے عنوان کے تحت میں گفتگو کروں گا۔ آنے والی گفتگو میں جو باتیں ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان عقائد میں پختگی عطا فرمائے، اور جو باتیں عمل کے حوالے سے ہوں اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی یہ بات تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ میں خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو انسان کی تخلیق فرمائے جو زمین پر جا کر خون فساد برپا کرے، گناہ سے زمین کو بھر دے، اسے پیدا کرے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا ہم تجھے سراہتے ہوئے جو تیری پاکی بولتے ہیں، تیری عبادت ریاضت ہم کرتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ خلافت کے مستحق تو ہم ہیں، انہیں آخر کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب ارادہ ظاہر فرمایا فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں نے یہ کلام کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مجھے آدم کا مجسمہ بنانا ہے، جاؤ اور زمین پر جا کر ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے انہوں نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھانا چاہی، تو یہ زمین بولی اے اللہ کے فرشتے یہ مٹی لے جا کر کیا کرو گے؟ تو جناب جبریل نے کہا کہ اللہ اس سے انسان بنانا چاہتا ہے، آدم کی تخلیق ہونے والی ہے۔ تو وہ زمین کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے، کیا میرا کچھ حصہ جہنم میں جلے گا؟ زمین کی یہ آواز جب جناب جبریل نے سنی، چونکہ پناہ مانگی تھی رب کی ذات سے، وہ اس میں جلالت اللہ کا نام، بس اسی نام کی جلالت کی وجہ سے، اس کی عظمت و رفعت و بلندی کی وجہ سے حضرت جبریل نے اٹھائی ہوئی مٹی چھوڑ دی، واپس چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل واپس آ گئے، مٹی کا مولا اٹھا تو لیا تھا مگر زمین نے تیرے نام کا واسطہ دیا، تیرے نام کی پناہ پکڑی، تو تیرے نام کی عظمت و عزت کی بنیاد پر میں نے وہ مٹی چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اسرافیل تم جاؤ مٹی لاؤ۔ جناب اسرافیل آئے، انہوں نے مٹی اٹھائی، وہی معاملہ جو جناب جبریل کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی ہو گیا، انہوں نے بھی اٹھائی ہوئی مٹی چھوڑ دی، خالیات واپس گئے۔ وہی بات عرض کی جو جناب جبریل نے کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میکائیل اب تم جاؤ۔ اب حضرت میکائیل آئے، انہوں نے بھی مٹی اٹھائی، زمین کا وہی مکالمہ، وہی بات، انہوں نے اٹھائی ہوئی مٹی چھوڑی اور واپس چلے گئے، اور وہی بات رب کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل تم جاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، مٹی اٹھائی، زمین نے وہی بات کہی، اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں، کیا میرا کچھ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا؟ کچھ حصے سے مراد یہ کہ سارے کے سارے انسان تو جنت میں نہیں جائیں گے، بدعمالیاں بد کرداریوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے،
مگر سیدھی بات ہے بنے سب مٹی سے ہے، تو اس نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اٹھائی ہوئی مٹی چھوڑی نہیں، بلکہ کہا زمین تو جو چاہے کہتی رہے، میں تو وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ وہ مٹی لے کر چلے گئے، جب مٹی لے کر پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کا گارا بنوایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا۔ مختصر یہ کہ حضرت اسرائیل سے رب نے فرمایا کہ اس مٹی سے اس مٹی کو جدا تم نے کیا ہے، اب صبح قیامت تک اس مٹی کو اس مٹی میں ملانے کا کام بھی تمہارا ہوگا۔ وہ فرشتے کون ہیں؟ ملک الموت، جنہوں نے مٹی اٹھائی تھی انہی کی ڈیوٹی لگ گئی لوگوں کی روح قبض کرنے کی۔ ہماری جو جان نکالتے ہیں وہی فرشتہ ڈیوٹی دیتا ہے جس نے زمین کی مٹی کو الگ کر دیا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا مجسمہ، آپ کا پتلا تیار فرمایا اور روح آدم کو جسم آدم میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جناب آدم علیہ السلام کی روح حکم خداوندی کو سن کر جسم آدم میں داخل ہوئی، اور جیسے ہی داخل ہوئی فوراً دوسرے ہی لمحے باہر نکل گئی۔ رب نے فرمایا اے روح آدم باہر کیوں چلی آئی؟ تو عرض کرتی ہے باری تعالیٰ اس جسم میں اندھیرا بہت زیادہ ہے، طبیعت اکتا رہی ہے، بے چینی محسوس کر رہی ہوں، جہاں مجھے ٹھہرایا جا رہا ہے وہاں گھپ اندھیرا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ابھی انتظام کیے دیتا ہوں۔ انتظام کیا کیا؟ جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا۔ جب نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں داخل کیا گیا، اب اللہ نے فرمایا اے روح آدم اب آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ اب جناب آدم کی روح جسم آدم میں گئی، اب نہیں نکلی، ٹھہر گئی، رک گئی، ماحول راس آ گیا، طبیعت بہل گئی، اچھا ماحول لگا، رک گئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ بغیر نور کے اندر داخل کروں گا تو یہ واپس آ جائے گی، اندھیرے میں گھبرا کر باہر نکل آئے گی؟ تو نور کا انتظام جو بعد میں کیا گیا وہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلے ہی سے نور رکھ دیا جاتا تاکہ روح اندر جاتی اور نکلتی ہی نہیں، اندر ہی رہتی، مگر پہلے نور نہ رکھا گیا، روح کو اندھیرے میں چھوڑا گیا، واپس پلٹ آئی، بعد میں نور رکھا گیا، پھر اندر داخل کیا گیا۔ اب وہ روح پاک اندر قائم رہ گئی، اندر موجود رہی، اب نہ نکلی۔ تو سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ روح جائے گی، اندھیرا پائے گی، واپس نکل آئے گی، پہلے سے نور کیوں نہیں رکھ دیا، بعد میں کیوں رکھا گیا؟ تو قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے اگر یہ سامرا معاملہ پہلے ہی سے کر دیا جاتا تو تمہیں پتا کیسے چلتا کہ روح نکلی کیوں، اور پھر یہ کیسے پتا چلتا کہ روح ٹھہری کیوں؟ تاکہ تمہیں پتا چلے نکلی اس لیے تھی کہ نور مصطفیٰ نہیں تھا، اور ٹھہری اس لیے ہے کہ نور مصطفیٰ موجود ہے۔ پتا چلا وہ نور نہ ہوتا تو روح آدم کو قرار نہ ملتا، اور روح آدم کو قرار نہ ملتا تو آدم نہ ہوتے، اور آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے۔ پتا چلا نور مصطفیٰ داخل کیا گیا تو روح آدم کو قرار ملا، اور قرار روح آدم ملا، روح آدم کو قرار ملا تو آدم بنے، اور آدم سے یہ آدمی بن گئے۔ پتا چلا یہ ساری بہاریں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قرار پکڑ گئی،
روح آدم جسم آدم میں ٹھہر گئی. جب جسم آدم میں ٹھہری تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو، ایک بات کا خاص طور سے توجہ رکھیں، ایک حدیث میں آپ کو سنو، ایک روایت بہت مشہور ہے. بعد میں جنت سے زمین پر اتارے گئے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، ازدواجی زندگی گزری، اولادیں ہوئیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو اس وصال کے وقت پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو بلایا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا بیٹا میں تجھے کچھ وصیت کرتا ہوں، یاد رکھنا، عمل کرنا. کہ ابا جان کیا وصیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا زندگی کے آخری لمحات تک توحید پر قائم رہنا، اللہ کو ایک ماننا، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسری بات فرمایا محمد کی محبت پر قائم رہنا، محمد کی محبت پر قائم رہنا. اب چونکہ اس وقت انسانیت اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھی، انسان آبادی زیادہ نہیں تھی، اور اس زمانے میں محمد کسی کا نام بھی نہیں تھا. حضرت شیش نے پوچھا ابا جان یہ محمد کون؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا وہ ہوں گے تو میری اولاد میں، آئیں گے میری اولاد میں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ میری بھی اصل ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا. فرمایا وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں روح ڈالی اور روح داخل فرمائی تو روح کے جاتے ہی میرے جسم میں حرکت ہوئی اور میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے عرش کے کنگوروں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہوا دیکھا. میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے سب سے پہلے بنا کر ابو البشر بنایا، سارے انسانوں کا باپ مجھے بنایا، مگر میرے وجود سے پہلے اللہ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا بھی نام لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذات وہ ہے جو وجود میں مجھ سے پہلے ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ہے. میں یہاں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس بات کو عرض کرنے کا مقصد اور مدعا میرا یہ ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اگر چھوڑ دیں آپ، ایکسٹرا نکل گیا، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ وہ لکھا ہوا کب پڑھا انہوں نے؟ جب جسم میں روح داخل ہوئی اس وقت اس کو پڑھا. اور آدمی پڑھتا کب ہے؟ جب کچھ پہلے سیکھتا ہے. اور آدمی سیکھتا کب ہے؟ پہلے پیدا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، اور پھر کوئی استاذ پڑھا ہے تب پڑھتا ہے. مگر یہ حضرت آدم کے جسم میں ادھر روح گئی، آنکھ کھلی اور لکھا ہوا پڑھ لیا. سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کون سے مدرسے میں گئے تھے پڑھنے؟ کون سے اسکول سے تعلیم حاصل کی؟ کون سی یونیورسٹی میں جا کے پڑھے؟ ماننا پڑے گا کہ نبی کو اسکول اور مدرسے کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی تخلیقی طور پر تعلیم یافتہ ہوتا ہے. اللہ اسے پیدائشی طور پر علم عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ لکھا ہوا پڑھ لیا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاشیاء عطا فرما دیا. تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو ہم نے تخلیقی طور پر سکھا دیے. علماء تفاسیر فرماتے چیزوں کے نام
حالانکہ قرآن میں یہی ہے علم الاسماء، ناموں کا علم دیا گیا۔ ناموں کا علم کیا مطلب؟ دنیا میں جو چیزیں اس وقت پیدا ہو چکی تھیں اور اس کے بعد جو صبح قیامت تک چیزیں پیدا ہونے والی ہے، وہ ساری چیزوں کے ناموں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دے دیا تھا۔ اب علماء تفاسیر فرماتے ہیں خالی ناموں کا علم نہیں بلکہ چیزوں کی حقیقتوں کا علم بھی آدم کو دے دیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ یعنی کیا مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جیسے جیسے دنیا کو ضرورت پڑی چیزیں وجود میں آتی گئی، آج بھی آ رہی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی مشین سامنے آتی ہے، ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، اب آگے تو اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہونے والا ہے۔ جو ہم نے بچپن میں کبھی دیکھا اور سنا نہیں تھا وہ آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اور جو ہم نے ابھی دیکھا اور سنا نہیں ہے ممکن ہے ہماری اولاد اسے استعمال کرے۔ وہ ساری چیزیں اب بنی بعد میں، چلائی گئی بعد میں، بنائی جائے گی بعد میں، چلائی جائے گی بعد میں، مگر ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے پہلے ہی آدم کو عطا کر دیا تھا۔ یہ مائک ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ لائٹ ہے، یہ اے سی ہے، یہ موبائل ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا دنیا کا جو تماشا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم، اور خالی ناموں کا نہیں، اسے بنایا کیسے جائے گا، اسے چلایا کیسے جائے گا، پھر اس کا نام کیا رکھا جائے گا، اس کے استعمال کا کیا طریقہ ہوگا، اور اس کے کیا کیا فوائد ہوں گے، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ نے جناب آدم کو پہلے ہی دے دیا۔ اب وہ سارا علم وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں نے کہا تھا مولا اسے پیدا کرے گا، یہ زمین پر جا کے خون خرابہ کرے گا، گناہ کرے گا، پاپ کرے گا، گناہ سے دنیا کو بھر دے گا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، جتنی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں قیامت تک ہوں گی، وہ ساری چیزیں مثالی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش فرما دی۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، ساری چیزوں کو مثالی شکلوں میں فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا، اور پیش فرما کر فرشتوں سے کیا فرمایا؟ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ یہ جو ادھر سارا کچھ پھیلا ہوا ہے، ساری چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرشتوں کے سامنے مثالی شکلوں میں پیش فرمائی، اور فرمایا فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے باری تعالیٰ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کا نام کیا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ اور پھر اس لا علمی کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں دیا ہے، تو نے ہمیں عطا فرمایا، اب یہ جو چیزیں ہیں اس کا علم ہم کو نہیں ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائہم، اللہ نے جناب آدم سے فرمایا آدم تم بتاؤ، تم بولو یہ کیا ہے۔ اب حضرت آدم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا نام بتانا شروع کر دیا۔ فرمایا مولا اسے یہ کہتے ہیں، اس کا نام یہ ہے، اسے بنایا ایسے جائے گا، اسے چلایا ایسے جائے گا، یہ چیز کا نام یہ ہے، اسے ایسے بنایا جائے گا، اسے ایسے چلایا جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی برتری ثابت ہو گئی، توجہ ہے نا آپ کی، فرشتے کھڑے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں۔ اللہ نے جناب آدم سے کہا تم بتاؤ، حضرت آدم نے بتانا شروع کر دیا۔ اب فرشتے خاموش کھڑے ہیں اور آدم بولتے جا رہے ہیں، علم کا اظہار ہو رہا ہے، علم ثابت ہو رہا ہے۔ جب فرشتے چپ ہو گئے تب رب نے فرمایا فرشتوں جب میرے آدم کا علم ظاہر ہو گیا تم پر،
اب میرے آدم کو سجدہ کرو. آدم کو مسجود ملائکہ بنائے گئے. جناب آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. برتری کی وجہ کیا؟ عظمت کی وجہ کیا؟ وقار کی وجہ کیا؟ جس کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا گیا وہ انسان ہے. آخر اس انسان کو اتنی برتری ملنے کا سبب کیا؟ پہنچ گئے ہوں گے آپ نتیجے پر. کیا سبب بنا؟ بولیے، بولو نا، ایسے نہیں تقریر ہوتی. بولیے، آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں. آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا تو حضرت آدم کی برتری کا سبب کیا بنا؟ بولو یار نوساری والو، بولیے کیا سبب بنا؟ علم. بولیے ذرا، حرکت دے نا ذرا زبان کو. بولیے ذرا، کیا بنا سبب؟ علم. پتا چلا کہ انسان کی برتری کا راز علم ہے. اگر علم ہو تو میاں فرشتے بھی جھک جاتے ہیں. اگر علم ہو تو فرشتے بھی جھک جاتے ہیں. اور اگر علم نہ ہو تو میاں کیڑے مکوڑے بھی احترام نہیں کرتے. کیڑے مکوڑے بھی احترام نہیں کرتے. بہرحال حضرت سیدنا، میں خالی اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، ہے نا، میں اس پر اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. علم کی وجہ سے ہماری برتری ہے. علم کی وجہ سے ہمیں بلندی ملی. حضرت آدم مسجود ملائکہ ہوئے، وجہ صرف علم رہا. اب فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اکڑ گیا. ابلیس نے سجدہ، سب سامنے کی باتیں سنی ہوئی آپ کی، اس میں سے کچھ نکالوں تو وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ نیا ہو، ورنہ آپ تو علماء کی بزم میں رہتے ہیں، علماء کی محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. یا معلوم ہے نا آپ کو، حضرت آدم کو سب نے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. کس نے نہ کیا؟ اونچی بولے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، اللہ فرماتا تکبر کیا، اکڑ گیا. وہ کان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں. اب شروع سے بات ذہن میں ہے آپ کے. آدم کو بنایا، بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا. فرشتوں نے کہا کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ نے بنا دیا. جب بنا دیا پھر علم عطا فرمایا. فرشتوں سے پوچھا یہ چیزیں کیا ہیں؟ فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. آدم سے کہا تم بتاؤ، آدم نے بتا دیا. اب اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اس سے پوچھا، سوال کیا، اے ابلیس آخر تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جس کو میں نے خود اپنے ید قدرت سے بنایا ہے؟ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ سیدھا سا جواب اس کا بنتا ہے کہ اگر ابلیس کا علم زیادہ ہوتا، علم اس کے پاس جناب آدم سے زیادہ ہوتا، تو جواب یہ بنتا کہ مولا فرشتے تو جھک گئے کہ ان کے پاس علم کم ہے، مگر میں کیوں جھکوں؟ مجھے تو آدم سے زیادہ علم ہے. یہ جواب بنتا تھا. اللہ نے فرمایا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، شیطان بولا انا خیر من، میں اس لیے نہیں سجدہ کرتا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا کیسے بہتر؟ اس کا ریزن بتانا چاہیے تھا کہ میرے پاس اس سے علم زیادہ ہے، مگر ریزن وہ نہ بتاتے ہوئے کسی اور گلی میں گھس گیا. وہ گلی کیا تھی؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا اس سے بہتر اس لیے ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا. آدم کو مٹی سے بنایا. بات شروع سے ہو رہی ہے علم کی، مگر یہاں مٹی اور آگ میں الجھ گیا.
کہا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ اب ذرا آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں کہ شیطان کو اگر اتنا زیادہ علم تھا تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ وہ علم کو پیش کرتا، مگر وہاں علم پیش نہ کر سکا اور کہنے لگا یہ مٹی سے بنا ہے، میں بھلا سجدہ کیوں کروں، میں آگ سے بنا ہوں، میں مٹی سے افضل ہوں، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، اب یہ جو ابلیس ہے اس نے علم کا مقابلہ نہ کیا بلکہ آگ اور مٹی کی بات چھیڑ دی۔ حضرت آدم کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ آج یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے نا، آپ جتنا پیچھے ماضی کی طرف جائیں گے، گزرے زمانوں کی طرف جائیں گے، انسانی آبادی گھٹتی جائے گی۔ آبادی جتنی آج ہے، آج سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی اتنی تھی نہیں۔ گردن آپ اتنا وزن ہلاتے ہیں یار، تھوڑی زبان ہلا دے نا۔ ہاں نہ، اس سے 100 سال پیچھے جائیں تو اور گھٹ جائے گی، 1000 سال پیچھے جائیں تو اور گھٹ جائے گی، آبادیاں گھٹے گی نا۔ اور جیسے جیسے آبادی گھٹے گی لینگویج بھی گھٹے گی، زبانیں گھٹے گی کہ نہیں گھٹے گی؟ زبانیں گھٹے گی۔ ظاہر بات ہے شروع زمانے میں ایک قبیلہ، ان کی ایک زبان، پھر دوسرا قبیلہ آباد ہوا، علاقہ بدلا، جب علاقہ بدلا تو وہاں کچھ تھوڑی سی زبان اور بدل گئی، اور قبیلہ بڑھ گیا، دوسرے سے تیسرا ہو گیا، تیسرے سے چوتھا ہو گیا۔ اب جیسے جیسے قبائل بڑھتے گئے ایسے ایسی زبانیں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ اب آج کے زمانے میں جو آبادی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے انسانوں کی، آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جی، جن زبانوں کو شمار کیا گیا ہے، جن زبانوں کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، آج کے طرف ترقی یافتہ زمانے میں پوری دنیا میں 3500 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کتنی؟ اونچی بولیں۔ 3500 زبانیں آج بولی جاتی ہے، جسے شمار کیا گیا، قبیلے کی، خاندان کی بولیاں نہیں، جسے کاؤنٹ کیا گیا وہ زبانیں 3500 آج بولی جاتی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس زمانے میں 7 لاکھ زبانیں بولنا جانتے تھے۔ کتنی زبانیں؟ 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے، جبکہ آج تک 7 لاکھ زبانوں کا وجود نہیں ہوا۔ ابھی 3500 پہ دنیا پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ اب آپ کی توجہ درکار ہے، حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اللہ نے فرمایا؟ تو وہ علم کی بات نہیں کرتا، مٹی اور آگ کی بات کر گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو جو اتنا علم دیا گیا تھا، آخر اس علم کو میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو جتنا علم دیا گیا تھا وہ علم پاک مصطفیٰ کے سمندر کے چند قطرے تھے۔ توجہ ہے؟ علم پاک مصطفیٰ ہمارے آقا کے علم کا جو سمندر ہے، اس سمندر سے چند قطرے اللہ نے اٹھا کر جناب آدم کو دیے۔ تو آدم کے علم کا یہ عالم کہ فرشتے بھی خاموش ہو گئے، زبانیں بند ہو گئیں، اور رب نے فرمایا جھک جاؤ، سب جھک گئے۔ ابلیس اکڑ گیا، وہ بھی آدم کے علم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ مگر 14 صدیاں بیت جانے کے بعد، حضور کی آمد کے 14 صدیاں بیت جانے کے بعد ایک ٹولہ کھڑا ہوا، اور اس ٹولے کا ایک سرغنہ کھڑا ہوا۔ وہ سرغنہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے براہین قاطعہ میں کہ شیطان کا علم مصطفیٰ کے علم سے زیادہ ہے، شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے۔ یہ بدبخت کو یہ پتہ نہیں کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی تھی، جن کو قطرے ملے تھے علم کے، جب یہ بدبخت ان قطروں کا مقابلہ نہ کر سکا تو سمندر کا مقابلہ کیا کر سکے گا؟
میرے آقا کا علم تو سمندر ہے، آدم کے علم کے سامنے عاجز ہو گیا، گھٹنے ٹیک دیا، جب قطروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے تو اس کا علم سمندر جیسا ہو جائے گا؟ ذرا بولیں آپ، یہ کون ہے جی لکھنے والا؟ براہین قاطعہ جس نے لکھی ہے، اصل لکھنے والا ہے اصل رشید احمد گنگوہی۔ کون ہے؟ اونچی بولو، سننی ہے نا جی؟ بولیے یار بولیے، جانتے ہیں تو بولے نا۔ ہاں ہاں، سنی نہیں ہے، دیوبندی ہے۔ ہمارا ان سے کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ جو دوری بنا کے رکھتے ہیں اصل چیز ہے عظمت مصطفیٰ، وقار مصطفیٰ۔ ہم اپنے آقا کے عزت و ناموس پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر مصطفیٰ کی عزت گھٹ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، اور یہی ایمان ہے۔ اور جہاں یہ چیز نہیں، ظاہر بات ہے جو قوم، جو طبقہ اپنے نبی کے علم کو کم بتائے، شیطان کے علم کو زیادہ بتائے، ایمانداری سے بولو اس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی؟ ہوگی؟ اور جہاں محبت نہیں وہاں ایمان ہوگا؟ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ خبردار ہو جاؤ، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان صاحب نے شیطان کے علم کو پیغمبر کے علم سے زیادہ بتا دیا۔ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، کیونکہ لکھنے والا کوئی ان پڑھ جاہل گوار تو نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی ہے، ہاں؟ مگر آگے تو اس نے یہاں تک لکھ دیا کہ شیطان کا علم نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، حضور کے علم کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں، جس نص قطعی سے شیطان کا علم تجھے مل گیا، کیا ایسی کوئی نص قطعی قرآن میں تجھے ملی نہیں جس سے حضور کا علم ثابت ہوتا ہو؟ مگر پھر بھی ہمیں کیا شکایت؟ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ حل کر دیا ہے، امام احمد رضا نے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں گلا نہیں ہے، گلا بمعنی شکایت، گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے۔ مرید تو سمجھتے ہیں آپ جی؟ مرید سمجھتے ہیں نا؟ مرید اور رشید یہ ذو معنی ہے، ایک تو خود ان کا نام ہی رشید ہے، اور دوسرا رشید کا معنی ہوتا ہے پختہ، پکا پکا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے، مجھے شکایت نہیں ہے شیطان کے پکے مرید سے، مجھے کیا شکایت؟ کیوں؟ فرماتے ہیں گلا نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، شیطان کا جو پکا مرید ہے اس سے مجھے کوئی شکایت نہیں۔ کہا کیسی شکایت، کس بات کی؟ کہتے اس کی وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے، شیطان کا علم زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، یہ جو بکواس کر رہا ہے مجھے شکایت نہیں ہے۔ کہتے کیوں شکایت نہیں ہے؟ کہتے اس لیے کہ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے۔ سمجھدار لوگوں ذرا سمجھ کے بیٹھو، کیوں شکایت نہیں ہے؟ اس نے شیطان کا علم حضور سے زیادہ بتایا۔ کہتے مجھے شکایت نہیں، کیونکہ مرید جو ہے، اور ہر مرید کا طریقہ ہے، عقیدت ہے کہ وہ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک مغ بچہ مغ کا ایاغ لے کے چلے۔ تو رشید احمد نے شیطان کے علم کی وسعت کی بات کی، اس کے علم کی بڑھوتری کی بات کی، تو اسے مبارک ہو، اس نے اسے اپنا بڑا مانا۔ ہم نے مدینے والے کو بڑا مانا ہے، ہم نے آمنہ کے لال کو بڑا مانا ہے، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو بڑا مانا ہے، اس لیے ہم ان کی بڑائی کرتے ہیں۔ اور ہم کیا ان کی بڑائی کریں، ان کا خدا ان کی بڑائی کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
اللہ نے بڑھا دیا ہے. اب یہ شیطان کو گھسیل کر اسے بڑا کرنا چاہتا ہے اور نبی کو چھوٹا دکھانا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خاک ہو جائے عدو جل کے مگر ہم تو رضا, جم میں جب تک جم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو بہرحال جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے وافر مقدار میں علم عطا فرمایا, مگر وہ خود اپنے طور پر سمندر تھا. میں نے جو قطرے کہا آپ قطرے نہ سمجھیں, قطرے کیونکہ دیا گیا پیغمبر کو ہے, وہ علم پاک مصطفیٰ کے سمندر کے مقابلے میں قطرے ہیں. مگر وہ قطروں کا اگر ہم دیکھیں تو ان قطروں کا کنارہ نہیں ہے. وہ ایسا دریا اور ایسا سمندر ہے کہ اس کا کنارہ نظر نہیں آتا. جب قطروں کا یہ عالم ہے تو جو حقیقت میں سمندر ہے اس کا کیا عالم ہوگا. وہ علم پاک مصطفیٰ کا دریا کیسا ہوگا. حضرات گرامی بہرحال حضرت آدم کو علم ملا, میرے نبی کے صدقے میں دیا گیا. اب میرے مصطفیٰ تو سمندر ہیں, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر ہے علم کے. ایسے سمندر کے رب نے قرآن میں کہہ دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے. آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے بتا دیا, ہم نے سکھا دیا. حضرت آدم ہمارے کون, اونچی بولیں, ڈر لگ رہا ہے کہ یار بولو, بولیے اونچی بولیے. باپ ہے نا, والد ہیں ہمارے. حضور ہمارے کون ہے, یہ تھوڑا سا گڑبڑا جائے گا. حضور بھی ہمارے والد ہیں. کون ہے, ہمارے والد ہیں حضور. اس کو آپ آسانی کے لیے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب ہماری کون ہے. ہاں یہ زور سے بولا آپ نے. تو ماں کا شوہر ہمارا کون, بولو, باپ نا. ہم حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں ماں عائشہ نے فرمایا, ماں خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا, ام المومنین نے فرمایا, مسلمانوں کی ماں نے فرمایا. تو جب ہماری وہ مائیں ہیں تو ان کا شوہر ہمارا باپ ہے, ہمارے والد ہیں, مگر کہنے کی اجازت نہیں. اس کو سن لیں آپ. حضور ہمارے روحانی باپ ہیں, روحانی والد ہیں, مگر ہمیں ابا کہنے کی اجازت, مجھے بولو, ان کی بیویوں کو ماں کہہ سکتے, حضور کو ابا نہ کہے. کیا کہے, میرے آقا, میرے مصطفیٰ, میرے سرکار, میرے داتا, یہ کہے, ابا نہ کہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ روحانی ہمارے, اونچی بولو, آدم ہمارے باپ ہیں برابر. اور یہ علم آدم کو ملا مصطفیٰ کے صدقے میں. ہمارے آقا کو بھی اللہ نے خوب علم سے نوازا. ہاں, پوری مخلوق میں اللہ نے اپنے محبوب سے زیادہ کسی کو علم, برابر, زیادہ تو دور کی بات ہے, ان کے برابر بھی کسی کو علم نہیں دیا. خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے عالم کا نام محمد مصطفیٰ ہے. ان سے بڑا کوئی عالم نہیں. وہ بھی ہمارے والد, جناب آدم بھی ہمارے والد. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی. فرماتے ہیں کہ علم میری میراث ہے اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے, نبی گزرے, سب کی میراث کیا ہے, اونچی بولو, اور ذرا یار تھک کے بولو, علم ہے. میراث تو سمجھتے ہیں آپ جی, میراث, وراثت,
نہیں سمجھے؟ نہیں آپ بولیں تو میں اور سمجھا دوں ذرا نیچے اتر کے. ہمارے ابا ہیں، میرے والد ہیں، میرے والد کی پراپرٹی ہے. میرے والد کی جو پراپرٹی ہے، جو مال دولت ہے، وہ کس کی وراثت ہے؟ ہم دو بھائی، مثلا ہم دو بھائی، ابا کے وصال کے بعد وہ جو پراپرٹی ہے اسے کیا کہیں گے آپ؟ وراثت ہے نا. وہ کسے ملے گی؟ جی ہاں، بچوں کو. سو رہے ہیں آپ؟ جی پڑوسیوں کو؟ جی محلے والوں کو؟ نہیں نا. کس کو ملے گی؟ بچوں کو ملے گی. اب اگر خدا نہ خواستہ، توجہ کا طالب ہوں، خدا نہ خواستہ میرے بھائی نے مجھے کچھ نہ دیا، میں کہوں گا ٹھیک ہے بھیا آپ ہی لے لیجئے، یہی ہوگا نا. آپ کے بھائی نے ابا کے بعد پوری پراپرٹی رکھ لی، دبا لی، تو آپ بڑے خوش ہو جائیں گے نا. بہت اچھا کیا بھیا آپ ہی رکھیے، میں تو مزدوری کر کے کھا لوں گا، میں عمالی کر کے کھا لوں گا، میں کلی کا کام کر لوں گا. خوش ہو جاؤ گے؟ بولو نہیں نا. اگر وہ نہ دے تو کیا کرو گے؟ بتائیں بتائیں بتائیں. مانگو گے پیار سے، محبت سے، پھر بھی نہ مانے تو خاندان کے بڑوں کو بلاؤ گے، میٹنگ بٹھاؤ گے، پھر بھی نہ مانے تو کب دیکھتا ہوں اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو سیدھے کوٹ، سیدھے کچہری. یہ تو پوری کی بات ہے، پورا تو درکنار. اگر وہ کچھ زیادہ لے لے، 10 دکانیں ہیں، 10 دکانوں میں سے 6 رکھ لے، تب بھی برداشت نہیں ہوگا. آستین چڑھاؤ گے، جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی بیٹا ہوں، برابر برابر حصہ کر. اگر دے گا تو بہتر، نہیں ملے گا تو نہیں دے گا تو لڑ کے لیں گے، جھگڑا کریں گے، مرڈر ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ کی وراثت ہے، باپ کا ورثہ ہے، مجھے ملنا ہے، میرا حق ہے. میں اب توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، جب دنیا کے مال کے لیے ہمارے باپ کا مال تھا، اگر ایک بھائی زیادہ لے لے تو میں اسے لے کر بیٹھ نہیں جاتا، برابر مانگتا ہوں. اگر نہ ملے تو لڑنے کی نوبت آتی ہے، مارا ماری کی نوبت آتی ہے. تو یہ دنیا کا مال ہمارے باپ کا ورثہ ہے، مگر علم جو ہے ہمارے باپ آدم کا ورثہ ہے. یہ علم جو ہے مدینے والے سرکار کا ورثہ ہے. اب یہ ورثے میں ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو. جب ہمارا حق ہے تو دنیا والے بھائی کے ساتھ تو لڑ کے لیا. تو آپ سے گزارش ہے مولانا سے لڑو نہ آ کے. یہ وراثت جو نبیوں کی ہے نا ان کے پاس ہے، وہ ورثہ تمہارا ان کے پاس ہے. ان سے کہو حضرت میرا حصہ آپ کے پاس ہے، اپنے بیٹے کو یہاں ڈالوں گا، میرے بیٹے کا حصہ آپ کو دینا پڑے گا. کبھی ہوتا ہے ایسا؟ جی آپ کو علم نہیں ہے، ان سے رابطہ کیا آپ نے کہ حضرت میرا حصہ مجھے تو دو یار. ہاں آپ کا حق ہے نا. ہاں اور یاد رکھیے حق کیا کہیں یار، یہ علم کے بارے میں حق نہیں کہنا. دنیا کہتی ہے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو کہ تمہارا حق ہے. یہ دنیا کا نعرہ ہے، حق ہے. اسلام کہتا حق نہیں، فرض ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. دنیا کہتی ہے علم حاصل کرو، کیوں کہ علم ہر انسان کا حق ہے. آقا فرماتے حق نہیں فرض ہے. کیوں؟ دونوں میں فرق کیا؟ کہ حق والا اپنا حق معاف کر دے تو معاف ہو جائے، مگر فرض کبھی معاف نہیں ہوتا. آپ نے مجھے 10,000 روپیہ دیا، آپ کا حق تھا مجھ پر کہ آپ مجھ سے مانگتے. اگر آپ چاہیں تو مجھے کہہ سکتے مولانا معاف کر دیا، معاف ہو گیا. مگر فرض نماز کوئی ہے طریقہ اس کو معاف کرانے کا؟ وہ کرنا ہی پڑے گا.
تو دنیا کہتی ہے علم حاصل کرو، یہ ہر انسان کا حق ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ کیا ہوں گے؟ ہاں، اور یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ ایسے کچھ سننے میں آئے میرے کہ زیادہ بیانوں میں نہیں جانے گا، علماء کی باتیں زیادہ نہیں سننا۔ کہ کیوں؟ کہ سیکھیں گے نا، اور سیکھیں گے تو پھر عمل کرنا ضروری ہوگا، عمل کرنا پڑے گا، اور سیکھ کر اگر عمل نہیں کیے تو قیامت کے دن پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا، سزا ہوگی کہ جانتا تھا پھر عمل کیوں نہیں کیا۔ کہ اس سے بہتر ہے کہ جانو ہی مت، اس سے بہتر ہے کہ جانو مت، سیکھو مت، سیکھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن کم سے کم اتنا عذر تو ہوگا کہ مولا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے علم ہی نہیں تھا، اس لیے ہم چھوٹ جائیں گے، مگر سیکھ کر کے نہیں کرے گا تو پکڑے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سیکھ کر عمل نہیں کیا تو اس کو اکیری سزا ہوگی، اور جس نے سیکھا بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کیا اسے ڈبل سزا دی جائے گی۔ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم پہلے والے نے جتنا علم حاصل کرنا فرض تھا اس پر تو عمل کر ہی لیا، اس سزا سے تو بچے گا۔ اب خالی ایک سنگل سزا بچے گی کہ عمل کیوں نہیں کیا، مگر جس نے سیکھا بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کیا، اللہ فرمائے گا ایک تو سیکھا نہیں، یہ فرض چھوڑا، اور دوسرا عمل نہیں کیا، اس لیے اسے ایک نہیں ڈبل سزا دو۔ تو میرے بھائیوں، علم سیکھو، علم حاصل کرو، پڑھو، پڑھاؤ، اور یاد رکھیں الحمدللہ آپ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہو، مقدر والے لوگ ہو کہ سمندر کے کنارے رہتے ہیں، آپ دریا کے کنارے رہتے۔ اگر کوئی بندہ ریگستان میں پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کے مر جائے اس پر اتنا افسوس نہیں ہے، افسوس اس پر ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے۔ انوار رضا علم کا دریا ہے، علم کا سمندر ہے، آپ اس کے اگل بغل میں رہتے ہیں، گویا دریا کے کنارے رہتے ہیں۔ اگر دریا کے کنارے رہ کر بھی آپ پیاسے رہ گئے، بولو آپ کی پیاس پر افسوس کون جتائے گا؟ آپ کی پیاس پر صدمہ کس کو ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ بھلا کرے ان علماء کو۔ علامہ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، سرفراز اظہری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر انوار و رحمتوں کی اس وقت تک بارشیں نازل فرمائے جب تک آسمان پر سورج و چاند چمکتے رہیں۔ حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ شاہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اتنا بڑا قلعہ تعمیر کر دیا، اتنے دور اندیش، زریق اور جہاں دیدہ دنیا کے ہر نوک و پلک پر نظر رکھنے والے، یا انہوں نے صرف دینی علم کا دریا نہیں بنایا، الحمدللہ دنیاوی علوم کے لیے بھی تیاری کر رکھی ہے۔ ہاں، یاد رکھیں دین کا علم ظاہر بات ہے جو ضروریات ہیں، جو جو چیزیں فرض ہوتی جائے گی اس سے پہلے پہلے اس کا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا سیکھنا، نماز فرض ہونے والی ہے، نماز کے مسائل سیکھو، روزہ فرض ہے اس کے مسائل سیکھو، اللہ نے مال دولت دیا ہے تو زکوٰۃ کے سارے مسائل سیکھو، اور دولت دی ہے حج کے قابل بنا دیا تو حج کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، آپ تاجر ہیں تو تجارت کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، یہ تو دینی علوم ہے۔ مگر اسلام ہمیں دنیا کے علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے، بلکہ اس پر ہمیں ابھارتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہماری رہبری اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو نازل فرمایا، اس قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اتری ہے وہ پڑھنے کے حوالے سے ہے، وہ لکھنے کے حوالے سے ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھنا بھی ہے، قلم کا بھی ذکر ہے، لکھنا پڑھنا دونوں آ گیا. اب ذرا سوچو کہ جس قوم کی کتاب کی سب سے پہلا جو چیپٹر ہے، سب سے پہلا سبق پڑھنے لکھنے کے حوالے سے ہو، اور وہی قوم اگر جہالت کے اندھیروں میں ڈوب جائے تو اس کی کم نصیبی کا کیا ماتم کیا جائے. میرے بھائیوں، آج دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے. ظاہر بات ہے، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے، کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو علم والا ہے وہ آنکھ والا ہے، اور جو بغیر علم والا ہے وہ نابینا ہے. علم نہیں ہے تو اندھا ہے، تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے. علم والا روشنی میں ہے، علم والا اجالے میں ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو دین کا علم پہلے، ثانوی اعتبار سے دنیا کا علم. مگر یہاں ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، یہ تو ہم نے تقسیم کیا ہے نا بعد میں لوگوں نے، دنیا کا علم ہے، دین کا علم ہے، وغیرہ وغیرہ. ورنہ پرانے وقتوں میں پیچھے آپ جائیں گے ماضی کی طرف تو دنیا کا علم اور دین کا علم الگ نہیں تھا. یہ دونوں علم الگ نہیں تھے، دونوں ساتھ ہی چلتے تھے. ساتھ کیا، دونوں کو ایک ہی مانا جاتا تھا، ایک ہی ہے. آپ زیادہ دور نہ جائیں، ہندوستان میں اکبر کو چھوڑ کر جتنے مسلمان بادشاہ گزرے ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو عالم نہ ہو. سب علماء ہیں. فاروق اعظم بادشاہ تھے نا، بولو. ابو بکر صدیق بادشاہ تھے نا، اور مسجد نبوی کے امام بھی تھے. مسجد نبوی میں ان کے دور خلافت میں امامت کون کرتا تھا؟ جمعے کے خطیب بھی تھے. تو پتا چلا جو بادشاہ تھا وہی امام تھا، اور جو امام تھا وہی بادشاہ تھا. مطلب یہ کہ دین الگ اور دنیا الگ نہیں تھا، وہ ایک ہی تھا. اور اب بھی یہ مت سمجھنا کہ کوئی بندہ عالم بنا تو ہی اس نے دین کا علم حاصل کیا اور اسے ہی ثواب ملے گا، اور کوئی بندہ ڈاکٹر بن گیا تو اسے ثواب نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی تو الٹا بھی ہو جاتا ہے. ایک عالم بنا مگر ثواب کیا ملے، عذاب میں گرفتار ہو جائے. اور ایک ڈاکٹر بنا، اسے عذاب کیا اللہ اجر و ثواب عطا فرما دے. یہ کب ہوگا؟ یہ نیت پر ہوگا. اگر کوئی عالم اس لیے بنا کہ میں دنیا کماؤں گا، مال کماؤں گا، تو اس کا دین کا اور قرآن کا علم پڑھنا بھی دنیا ہے. اور اگر کوئی بندہ ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہے تاکہ میں اپنی قوم کو اپنے اس علم طب کے ذریعے فائدہ پہنچاؤں، امت رسول کا فائدہ پہنچاؤں، تو اس کی ڈاکٹری بھی علم دین ہو جاتا ہے. اللہ اس پر اسے اجر عطا فرمائے گا. تو سوال یہ ہے کہ جس علم سے اپنی ذات کو اور خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، اس نیت سے اگر علم حاصل کیا جائے تو ظاہر بات ہے اب جو دنیا تقسیم ہو گئی ہے، دنیا کا علم الگ ہو گیا، دین کا علم الگ ہو گیا. تو اب ایسے دور میں ہمارے آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ جب تقسیم ہو ہی گیا ہے تو ہم دنیا سے پہلے دین کا علم خود بھی حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں. بچہ اگر ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، یا دنیا کے کسی اور فیلڈ میں جاتا ہے، تو اسے ہر لمحہ یہ احساس ہو کہ میں پروفیسر بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں. ہر جگہ اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ڈاکٹر بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں. جب آپ اسے دین کا علم پہلے عطا کریں گے تو یہ چیز اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. آج کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں، کتنے پروفیسر اور کتنے انجینئر ہیں جنہوں نے یہ دنیا کا علم تو حاصل کیا مگر دین اپنے ہاتھوں سے گما دیا. انہیں کچھ علم نہیں ہے، نہ انہیں باپ کا جنازہ پڑھا ہوتا ہے، بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا. اتنا پڑھا لکھا ہو گیا، اتنی بڑی ڈگری لے کے آ گیا
لوگ آگے پیچھے گھومے، لوگ اسے بڑا تعلیم یافتہ سمجھتے، مگر وہ تعلیم کس کام کی کہ باپ کا جنازہ پڑھا ہے اور بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اپنی اولاد کو دنیا کا علم تو دیں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن سب سے پہلے اسے دین کا علم عطا کریں۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اور خالی بچوں کے لیے نہیں، آپ بڑے بھی، بھئی مجھے نماز پڑھنا آتی ہے سے کام نہیں چلے گا، دیانتداری کے ساتھ۔ کیا آپ کو نماز کے واجبات معلوم ہیں؟ نماز کے فرائض معلوم ہیں؟ مستحبات معلوم ہیں؟ سنتیں معلوم ہیں؟ کس میں کون سا کام ہو جانے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے؟ کب کب سجدہ سہو کیا جائے گا؟ کون کون سی غلطیوں پر سجدہ سہو نہیں ہوگا؟ یہ مسائل کا علم ہمارے پاس عموماً نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، عام طور سے نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں میرے بھائی، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ بچپنا ہے تو علم سیکھیں، اب بڑے ہو گئے تو کیا پڑھیں، اب شرم آئے گی، داڑھی سفید ہو گئی، مولانا سرفراز جوان ہے، اب میں ان کے پاس جاؤں گا یا شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علم مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، علم مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، جہاں ملے لے لو، آپ کا ہے۔ ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو ہمیں شرم آتی ہے مانگنے میں؟ جی مثلاً آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کا پرس گر گیا، جب پرس گرا آدھار کارڈ اسی میں تھا، لائسنس اسی میں تھا، وہ بینک والا جو ہوتا ہے کیا بولتے ہیں، وہ اے ٹی ایم والا کارڈ جو ہوتا ہے وہ اسی میں ہے، ضروری کاغذات اس میں ہے، اور گر گیا، آپ نکل گئے، آگے دور جانے کے بعد آپ نے دیکھا تو پرس گر گیا ہے، واپس لوٹو گے؟ بولو، تقریر ختم ہو گئی، لوٹو گے نا؟ لوٹو گے۔ اب دیکھتے آ رہے ادھر 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 ادھر، دیکھا آپ نے روڈ کے کنارے ایک چھوٹا سا بچہ، بالکل گندے کپڑے، ناک بہ رہی ہے، آنکھوں میں میل ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گندی حالت میں، یوں سمجھیے کہ بھکاری کا بیٹا۔ آپ سیٹ ہیں، وہ اندر سے پرس میں سے کاغذات نکال نکال کے دیکھ رہا ہے، کیا کرو گے آپ؟ چھوڑ دو گے؟ جی چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ شرم لگے گی نا کہ یار اتنے چھوٹے اور فقیر کے بچے سے مانگوں، شرم آئے گی نا؟ جی بولو، نہیں آئے گی؟ کیوں؟ سیٹ ہے نا آپ یار، 10 نوکر کام کرتے ہیں آپ کے ہاں، ایک فقیر کا بیٹے سے پرس مانگو گے آپ کہیں گے کہ ہاں مانگیں گے، میں کہوں گا کیوں؟ اس لیے کہ میرا ہے، یہی ہے نا جواب، اس لیے مانگیں گے کہ میرا ہے، اور پھر خالی مانگیں گے نہیں، وہ پیار بھی دکھائیں گے، بیٹا دکھا ذرا، بیٹا کہاں سے ملا، سر پہ بھی ہاتھ چلا جائے گا، ایسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں جائے گا، مگر اس کے سر پہ ہاتھ پہنچ جائے گا، بیٹا یہ میرا ہے، ذرا مجھے دے دے، یہ میرا گرا تھا، کہاں ملا بیٹا؟ اچھا وہ اگر دے دے تو آپ چپکے سے نکل نہیں جاتے، خوشی میں 500 کا نوٹ دے دیں گے، کچھ نہ کچھ انعام اسے دے دیں گے۔ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹے بچے سے پرس مانگنے میں آپ کو شرم اس لیے نہیں آئی کہ وہ پرس آپ کا تھا، کاغذات آپ کے تھے، حالانکہ وہ آپ سے بہت چھوٹا تھا، درجے میں بھی چھوٹا تھا، عمر میں بھی چھوٹا تھا۔ آپ کی داڑھی میں اگر سفیدی آ گئی ہے تو گھبراؤ مت، آپ کا اپنی امانت مولانا سرفراز صاحب کے پاس ہے، یہاں کے علماء کے پاس آپ کی امانت ہے۔ آپ کی عمر اگرچہ زیادہ ہے، ان کی داڑیاں سیاہ ہے، مگر جا کے مانگو، اس لیے کہ آپ کا اپنا حق ہے، آپ کی امانت ہے، اور جب مانگو جیسے اس بچے سے شرم نہیں آئی تو ان علماء سے شرمانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان علماء سے کیوں شرماتے ہو؟ اور جب اس بچے سے بغیر شرمائے آپ نے اپنی امانت لے لی، اور خالی نہیں لی، کچھ دے کے لیا، ذہن حاضر ہے نا، کچھ دے کے ہاں لیا، تو انہیں خالی استعمال بھی مت کرنا، ان سے جب علم لینا تو کچھ نہ کچھ خدمت بھی کر دیا کرنا، کچھ نہ کچھ خدمت ہدیہ نذرانہ بھی دے دیا کرنا، تو اپنے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرو گے انشاءاللہ۔ مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں،
پوری پوری رات ہم موبائل دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، واٹس اپ کی یہ نیوز یہ خبریں وہ خبریں یہ خبریں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں آپ جائیں گے تو الحمدللہ ہزاروں کتابیں بھی آپ کو مل جائے گی، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ مگر اس کے ساتھ ایک بات مزید عرض کروں کہ کتابوں کا مطالعہ از خود نہ کریں۔ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں تو مولانا صاحب سے آگے دکھائیں، حضرت یہ کتاب پڑھوں، اگر یہ اجازت دے تو آپ پھر پڑھنا شروع کر دیں، ہے نا؟ یہ اجازت دیں، علماء اجازت دیں کہ ہاں یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کتاب میں جہاں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہا ہو تو علماء سے رابطہ کریں، یہ آپ کو اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم کو، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو علم سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ اللہ ہم کو جہالت سے دور فرمائے، علم سے قریب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔